السلام علیکم، میں ہوں سید طرب اور آج میں آپ کو پروفٹ سیریز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کہ آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تم بہت کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپیے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے نہ ناپیں گے، غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔